ہماری بچیاں کہاں پھسل جاتی ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ناخوشگوار ماحول، ماں باپ میں جب کلیشیں چل رہی ہیں، ماں باپ میں جنگ چل رہی ہے، بچیاں احساس کمتری کی شکار ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں جلدی سے ہمارا کہیں رشتہ ہو جائے تو ہم گھر چھوڑ کر کے چلی جائیں، یہ روز کی کٹ کٹ سن کر کے ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ کبھی بچیوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں، ٹینشن میں آ جاتی ہیں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ احساس کمتری میں گرفتار کر لیتی ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر بتاؤں کہ اس قسم کے ماحول کے اندر بھی آپ جینا سیکھو۔ آپ کو اپنے فیوچر کو ڈارک نہیں کرنا ہے۔ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس قسم کی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے بچوں کا مورل ڈاؤن ہو، بچے احساس کمتری کے شکار ہوں۔ گھر کا ہزار ناخوشگوار ماحول ہو، آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ میں اس گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ چنانچہ آپ عبادت کا سہارا لیں، آپ تقوی کا سہارا لیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مدد مانگیں، آپ اللہ عز و جل کی فرما برداری کریں، اور خاص طور پر ایجوکیشن، کیریکٹر اور دینداری کے اندر اتنی آگے نکل جائیں کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آپ کی شہرت ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی شہرت کی بنیاد پر آپ کے گھر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اور وہی پیرنٹس جو آپ کے گھر کے اندر آپس میں جب کلیشیں جن کی رہا کرتی تھی، آپ کی شہرت کی بنیاد پر گھر کے ماحول میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس ناخوشگوار ماحول کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی روتا دیکھ کر، بلکتا دیکھ کر، آنسو دیکھ کر آپ کی ہمدردی، آپ کے سامنے ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، اور کرنے کے بعد آپ کا ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دے گا اور آپ کے ایموشن سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ بچیاں جذباتی اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا، تو بچیاں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس محبت میں گرفتار ہو کر اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، اور اسلام نے بھی یہ پیغام دے دیا ہے، شادی کے پہلے کوئی محبت نہیں، اور شادی کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے جو محبت ہوتی ہے یہ مولا پیدا فرماتا ہے۔ شادی کے پہلے کی محبت شیطانی محبت ہوتی ہے، اور شادی کے بعد کی محبت یہ رحمانی محبت ہوتی ہے۔ میں ایسی سینکڑوں بچیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ناخوشگوار ماحول کی وجہ سے کسی کو سہارا سمجھ کر اپنی دکھ بھری داستان سنا کر اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نتیجتاً ان بچیوں کا استحصال ہوا، اور وہ بچیاں بعد میں چند دنوں کے بعد بے سہارا ہوتی دکھائی دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچیاں جب جذباتی ہو کر کے، محبت میں گرفتار ہو کر کے کسی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر باپ سے بھی جنگ کر لیتی ہیں، ماں سے بھی جنگ کر لیتی ہیں، اور سب کو ناراض کر کے کہیں شادی کر لیتی ہیں، اس کے 2 سال کے بعد پھر جب وہاں ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے تو پھر ماں باپ کے پاس آنے میں بھی ہچکچاتی ہیں، اور زندگی بھر برتن مانج کر، کپڑے دھو کر، در در کی ٹھوکریں کھا کر بچیاں اپنی زندگی گزارتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ کبھی بھی آپ کو تکلیف و پریشانی ہو تو آپ کو کسی انسان کے سامنے اپنی پریشانیوں کے ذکر کی بجائے مصلی بچھاؤ، اپنے رب کے سامنے رو رو کر کے جو ہے معروضہ پیش کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس نے واضح لفظوں میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے، ویکشف السوء، اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یقیناً وہ میرا پروردگار ہے، میرا پالنہار حقیقی ہے، میرا معبود برحق ہے۔ تو اس چیز کو خاص طور پر ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ یاد رکھنا، دور پلٹ رہا ہے، ماحول پلٹ رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے۔ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جا رہا ہوں، ملک کے مختلف شہروں میں جا رہا ہوں، اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ جب مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور رشتے کے لیے جب کوئی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر لڑکی کے سلیکشن کے اندر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت ایسی لڑکی چاہیے جو با اخلاق ہو، با کردار ہو، با حیا ہو۔ حالانکہ ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ ماں اگر بد کردار بھی ہوتی ہے اور لوز کیریکٹر بھی ہوتی ہے، تب بھی اس کی تمنا یہ ہوتی ہے
کہ اس کی بچی بد اخلاق نہ ہو، اس کی بچی با اخلاق ہو۔ ایک عالم اگر خود اللہ نہ کرے بے عمل ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بے عمل نہ بنے۔ ایک چور اگر چوری کرتا ہے اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا چوری نہ کرے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ کوئی بھی جرائم پیشہ یا کوئی بھی مجرم اپنی اولاد کو مجرم کی حیثیت سے نہیں، اچھے انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو معاشرے کا اس وقت ایک بڑا طبقہ جس قسم کی لڑکیوں کے حوالے سے متلاشی ہے، ان لڑکیوں کے اندر وہ جو چند خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے اخلاق سے آراستہ ہو، باحیا ہو، سلیقہ مند ہو، گفتگو کا انداز ہو، رہن سہن کا انداز ہو، پہننے اوڑھنے کا انداز ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ کچھ بھی آیا پہن لیا، جیسے بھی چل پڑے، ایسا نہیں، سلیقے کی زندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہر گھر میں رہنے والی بچی کو جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہے، اس بچی کو اپنے گھر میں ہمیشہ اچھی طریقے سے سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے سنور کر کے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے اور کسی کی نظر بھی اس کے اوپر پڑ سکتی ہے، یعنی کسی خاتون کی نظر، اور وہ اس کے لیے رشتہ لے کر کے آ سکتی ہے۔ تو بچیوں کو بن سنور کر کے رہنا، بن سنور سے مراد 24 گھنٹے میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف ستھرا رہنے کی بات کر رہا ہوں، سلیقے کے کپڑے پہننے کی بات کر رہا ہوں، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری بچیاں ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتی اور ماں کے ساتھ سپورٹ میں نہیں آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر جوان بچی موجود ہے اور گھر کا کوئی سامان سلیقے سے نہیں پڑا تو لوگ جوان بچی کو تانا دیتے ہیں، بڑی بچی گھر کے اندر موجود ہے اور پھر بھی یہ معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل پرسکون گزرے تو ان چیزوں کا بھی خیال کریں۔ یہ آپ کو بظاہر چھوٹی چیز لگتی ہے، لیکن میں آپ کے فیوچر کے برائٹ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں، اسے آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک بات اور ذہن کے اندر آپ کو رکھنا ہوگا کہ میری بچیوں، آپ اس چیز کو مائنڈ کے اندر بٹھا لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے باپ اپنی بچیوں کو شادی کے اندر بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اسے دیکھ کر بھی ہماری غریب بہنیں اور بچیاں احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، ایک باپ اپنی بیٹی کو لباس دے سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو بنگلہ شادی میں تحفتاً دے سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی میں لمبی کار دے سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی کے اندر بہت ساری رقم دے سکتا ہے، جویلری دے سکتا ہے، لیکن نصیب نہیں دے سکتا۔ نصیب تو میرے کریم نے ہی دیا ہے، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کا نصیب میرے کریم نے لکھا ہے، اور اب آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ غریب گھر میں آپ چلی جائیں گی تو آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی رہائش اچھی ہے، آپ کی زندگی اچھی ہے، آپ کی حیا اور کیریکٹر اچھا ہے، تو انشاءاللہ آپ جس گھر میں بھی جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی برکت سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں شادی کرنا میں غریب ہوں، میرے آقا میرے پاس کھانے پینے کی قلت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور جب میرے کھانے پینے کی تکلیف ہے تو میں شادی کر کے بیوی کو لاؤں گا تو اسے کھلاؤں گا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم شادی کر لو، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے تمہیں روزی عطا فرما دے گا۔ اور پھر انہوں نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے قدموں کی برکت سے بہت ساری دولت عطا فرمائی۔ اور یہاں میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں اگر رکھی اور قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی، تو ایک جملہ میرا ذہن کے اندر رکھو، آپ کو جو سکون بیوٹی پارلر میں جا کر ہیروئن جیسے بال رکھ کر ویسٹرن کپڑے پہن کر آوارگی کر کے جو سکون آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا، وہ میرے نبی کے طریقے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی دولت سکون کی ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرنے کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور بات عرض کروں گا، اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے ہماری کسی بہن کو کوئی معذوری ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، تو اس معذوری کو مجبوری مت بنانا کہ اب میں معذور ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، میرا یہ ہاتھ ایسا ہو گیا، میرا پیر ایسا ہو گیا۔ ایک موٹیویٹر لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے،
میں اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہ جوگیشوری کی رہنے والی تھی, نام میں بھول رہا ہوں, جوگیشوری کی رہنے والی ہے, اور وہ بچی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اللہ اکبر. 12th اس نے پاس کیا باندرا میں, بعد میں اس کو کالج کے اندر ایڈمیشن ملا اور میڈیکل کی پڑھائی اس نے شروع کی. اتفاق سے وہ ٹرین کے اندر باندرا سے اندھیری, باندرا سے جوگیشوری جاتی تھی اور جوگیشوری سے باندرا آتی تھی. غریب گھرانے سے تعلق تھا. ایک مرتبہ اتفاق سے ٹرین سے گری اور اس کے بعد اس کا ٹرین کے اندر پیر کٹ گیا. اب پیر کٹنے کے بعد اسے ہاسپٹل لے جایا گیا. زندگی کے دن گزرتے رہے. اس لڑکی نے اپنے پیر کے کٹنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اب میں اپنی زندگی جو ہے, آگے کی زندگی کا آگے کا سفر اطمینان سے نہیں گزار سکوں گی. لیکن جملوں میں کتنی طاقت ہے آپ دیکھیں. وہ پریشان تھی, ہاسپٹل میں تھی. جب اسے ہوش آیا, کٹا ہوا پیر دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ماں ہاسپٹل پہنچی, کچھ دن گزرے اور بچی کو جب گھر پر لے کر کے آیا گیا تو بچی پریشان تو تھی اور اپنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھ کر کے افسردہ تو تھی. ماں نے اسے دیکھا اور ماں نے اپنی بچی سے کہا, کیا بات ہے بیٹی, تم افسردہ نظر آ رہی ہو؟ ماں, میرا خواب پورا نہیں ہو سکا. میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی اس لیے کہ میرا پیر کٹ چکا ہے اور ہمارے پاس اب اتنی رقم نہیں کہ ہم ڈاکٹر بن سکیں. ماں نے صرف ایک جملہ اپنی بچی سے کہا, بیٹی ڈاکٹر بننے کے لیے پیر کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے تمہارا دماغ سلامت رکھا ہے, تم بن سکتی ہو. ماں کے اس جملے نے اسے حوصلہ دیا اور آج وہ بہترین ڈاکٹر اور بہترین موٹیویٹر کی حیثیت سے دنیا میں پہچانی جا رہی ہے. تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں. کسی مجبوری کو, کسی معذوری کو مجبوری نہ بنائیں, ول پاور یوز کریں. نتھنگ امپاسبل. ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں. لیکن پھر یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنے کے لیے اخلاق کے دائرے کے اندر, کردار کے دائرے کے اندر, حیا کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کو سب کچھ کرنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کے فیوچر کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. آپ کا فیوچر بہت برائٹ گزرے گا اور اطمینان بخش گزرے گا. اسی طریقے سے آپ کو چند باتیں اور ذہن کے اندر رکھنی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امام علی مقام اللہ جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سرداری کے لیے 2 قول پیش فرمائے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے سرداری عطا فرمائے تو فرماتے ہیں 2 چیزیں وہ ذہن میں رکھیں. ایک علم کی بنیاد پر سرداری ملتی ہے اور دوسری سخاوت کی بنیاد پر سرداری ملتی ہے. تو اگر ہماری بچیاں علم حاصل کریں اور علم پر عمل کریں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور, پروردگار جل جلالہ انہیں جو ہے وہ سرداری عطا فرمائے گا. اب یہاں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لاتے لاتے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلی چیز کہ آپ کو کچھ بننے کے لیے کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. تو یہ جملہ ذہن میں رکھیں, برین کو ٹرین کرنا ہے, اپنی سوچ کو پازیٹو بنانا ہے. نیگیٹو سوچ کو چھوڑ دیجیے, نیگیٹو تھاٹ کو چھوڑ دیجیے. مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے, اچانک کوئی گاڑی آئی, ٹھوکر لگتی لیکن آپ بچ گئے. اب آپ گھر جانے کے بعد یہ سوچتے رہے, یا اللہ میں اگر گاڑی کے نیچے آ جاتی تو میرا کیا ہوتا, آج تو مر ہی جاتی, پتہ نہیں ٹانگ سلامت ہوتی تو کیا ہوتی. یہ نیگیٹو تھاٹ. اب پازیٹو کیا ہے, میرے کریم تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے جیسے ادھر بچا لیا, آئندہ بھی تو میری حفاظت فرمائے گا. یہ پازیٹو سوچ ہے. تو پازیٹو جب تک کہ آپ سوچ نہیں بنائیں گے تب تک آپ سکسیس نہیں ہو سکتے. اور آخری اور ضروری بات میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دوں, اور وہ یہ ہے, ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں اور ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایمان پر زندگی گزارنی ہے اور ایمان ہی پر مرنے کی تمنا کرنی ہے. اس لیے کہ دنیا چند دنوں کی ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پروردگار جل جلالہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے. دنیا کی چند دنوں کی عیش کی زندگی آخرت کے مستقل عذاب کے اندر کہیں گرفتار نہ کر دے. اس لیے جب بھی رشتہ طے کرنا ہو, جب بھی کسی کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنا ہو تو پہلے ایمان دیکھیں, عقیدہ دیکھیں, اخلاق دیکھیں اور اس کے اندر عمل دیکھیں. جب یہ ساری چیزوں کو دیکھیں اس کے بعد رشتے کی طرف بڑھیں. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. کل تک سچویشن یہ تھی کہ رشتہ باپ کرنے سے پہلے اگر گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے اور کہیں سے رشتہ بچی کا آتا تو باپ کو اطمینان ہوتا کہ میری بیٹی کا رشتہ میں جہاں کر دوں گا بچی تیار ہو جائے گی. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ رشتہ آتا ہے تو باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے, بیٹی تیرا ادھر ادھر کوئی چکر تو نہیں ہے. کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت اس باپ کی جب باپ اپنی بیٹی سے یہ سوال کر رہا ہوگا.
یا کرتا ہوگا؟ خدا کے لیے غلط ماحول سے نکلو۔ آپ کی لائف کو پرسکون بنانا ہے تو 4 چیزیں زندگی میں اپنا لو: اخلاق، حیا، عمل، علم۔ ان 4 چیزوں کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، اور ایمان پر مرنا اور ایمان پر جینا یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبق بنا لو اور زندگی کا دستور بنا لو۔ انشاءاللہ رب العزت جل جلالہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جب کبھی چوائس کرنا ہو مال، حسن اور اخلاق، تو چوائس میں ہمیشہ اخلاق کو رکھیے گا، مال اور حسن کو نہیں۔ ہمیشہ اخلاق کو رکھیے گا۔ اخلاق ایسی چیز ہے جو مال کو بھی لے آتا ہے، اور اخلاق کا حسن بڑا طاقتور ہے۔ اب لاسٹ سینٹنس میں عرض کر دوں، اور اس سینٹنس کو میری ہر بچی، ہر بہن ذہن کے اندر محفوظ کر لے، اور وہ سینٹنس یہ ہے: خوبصورتی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور خوبصورت دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے اچھی سیرت والی لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ آپ اپنی سیرت کو اچھی بنا لو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے پرائیورٹی میرج نہیں ہے، آپ کے لیے پرائیورٹی اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، حیا کا زیور اختیار کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عمل کے سانچے میں ڈھلنا ہے، اور خوشگوار ماحول بنانا ہے، خوش مزاج رہنا ہے۔ روتی ہوئی بچیوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا، پریشانی اور غمگین کی بات کرنے والیوں سے کوئی قریب نہیں بیٹھتا۔ ہمیشہ خوشگوار ماحول بناتے رکھیے، ہنستے کھیلتے رہیے، اور پراؤڈی نیچر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بڑا گھر کے اندر آئے، ریسپیکٹ سے پیش آئیے، کھانے کا موقع ہو اچھی طریقے سے سرو کیجیے، کام گھر کا کوئی ہو اسے ہلکا سا تصور نہ کیجیے، سب کچھ کیجیے۔ یہ خوبیاں آپ کو قلبی اعتبار سے بھی سکون عطا کریں گی، اور انشاءاللہ آپ کی مستقبل کو بھی برائٹ کریں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہماری اور پوری دنیا کی بچیوں کو پروردگار جل جلالہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، اور سب کو اپنے مستقبل کو برائٹ بنانے کے لیے کردار، اخلاق، حیا، ایمان، نماز اور اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ بات پھر ذہن میں آپ کے بٹھا دوں، اپنے آنسوؤں کو پہنچنے والا اگر کوئی مرد آپ کو نظر آ کر آپ کو بے وقوف بنانا چاہے، خبردار اس کے مکر و فریب کے شکار مت ہونا، اس لیے کہ یاد رکھیں وہ ایموشنل بلیک میلنگ آپ کی کرے گا، نتیجتاً جب تک کہ آپ اس کے استعمال میں ہیں وہ آپ کی زندگی سے کھلواڑ کرتا رہے گا۔ اس لیے آپ ہمیشہ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کسی اور کے سامنے آنسو بہانے کی بجائے، کسی سے ہمدردی کی امید رکھنے کی بجائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر رو رو کر اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کریں۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا مولا کمزوروں کی آواز کو اور دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ضرور آپ کی پکار کو سنے گا اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ خبردار بری سہیلیوں سے بچیں، بری سنگتوں سے بچیں، بری صحبت سے بچیں کہ وہ آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ساری بچیوں کو اپنے اعمال کو سنوارنے کی اور اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔